بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار مشرکین کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹے جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پاسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی، یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے، اور طاطا بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا ابن عبد العزا غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انوار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا دو ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن موتم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن موتم کا چاچا تیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس
ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد الاعضیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا۔ زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاق کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائے۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں شفقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائے اور تم قیامت کے دن ان کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، کریم آقا، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر رب قدیر کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے اچھا۔ اور اے محبوب، تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مفلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مفلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمان پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ کا شیر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مفلا شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کی ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں ان جاہلوں کے طور طریقے سے متنفع ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو اپنی آنکھوں سے اشکوں کا شیلا رواں جاری ہوا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی، اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کے ابتدا میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں عازمین حج و عمرہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔